جب آئی، یہ سال آپ کی زندگی کا ایک زبردست دور تھا۔ علم میں آپ اپنے آپ کو منوا چکے تھے، کوئی آپ کی برابری نہیں کر سکتا، کہ علی ثانی کا خطاب آپ کو دے دیا گیا، علم میں اتنے مرتبے پر فائز ہے۔ لیکن یہ 948 ہجری کا سال ایک عظیم موڑ لایا آپ کی زندگی کے اندر۔ دربار ہو یا بازار، جب کبھی ذکر ہوتا علم کا تو آپ کا ذکر ضرور ہوتا، گردنیں جھک جاتی۔ شریعت کے معاملے میں آپ کی بات کو حرف آخر سمجھا جاتا۔ بادشاہ تک کی جرت نہیں تھی کہ وہ کوئی فتویٰ صادر کرے کہ جس میں آپ کی مرضی نہ ہو۔ ہر فتویٰ میں آخری دستخط آپ کے ہی ہوتے۔ تمام علماء اگر کسی مسئلے میں فیصلہ کروانا ہوتا تو فیصلہ صرف کرے گا تو شیخ وجیہ الدین علوی رحمۃ اللہ علیہ کرتے۔ اور بادشاہ کے دربار میں آپ کا اثر کتنا تھا، آپ نکلتے نہیں تھے، آپ اصلی صوفی تھے، آپ کا کیا تعلق ان سے، دربار میں جایا نہیں کرتے تھے۔ لیکن ایک مرتبہ آپ کو مدرسہ چھوڑنا پڑا۔ وہ کون سی وجہ تھی؟ وہ یہ وجہ، ایک آدمی آیا، اس کا ایک ہی بیٹا تھا، وہ بیچارہ اس کے بیٹے کو پولیس پکڑ کے لے گئی، اکلوتا بیٹا، اور بیٹا بھی بے گناہ۔ اب ایک بیٹا ہو، بڑھاپے کا سہارا ہو، اور پولیس پکڑ کے لے جائے، سنگین جرم عائد کر دے، تو اب آپ روئے۔ باپ اتنا رویا، روتے روتے وہ آپ کے دربار میں خانقاہ کے اندر آ گیا۔ خانقاہ میں آیا اور اس انداز سے وہ رویا، آپ کو اس کے اوپر رحم آ گیا۔ کہنے لگا حضور میرا بیٹا بے گناہ ہے، میں قسم دینے کو تیار ہوں، تحقیق کر لیجیے۔ آپ اس کے ساتھ چلے، فرمایا چل اٹھ، چلتے ہیں دربار کے اندر۔ تو آپ نے مدرسہ، ایک یہ وجہ تھی کہ آپ نے اس دن مدرسہ چھوڑا۔ گئے، سلطان کو پتا چلا، محمود کو، کہ شیخ وجیہ الدین علوی رحمۃ اللہ علیہ میرے دربار میں آ گئے۔ وہ تو اتنی تیزی سے چلا کہ سر پہ تاج بھی پہننا بھول گیا۔ آگے بڑھا، حضور آپ میرے دربار میں، حکم فرمائیے۔ فرمانے لگے ہم آئے ہیں اس لیے کہ اس کا بے گناہ بیٹا ہے، اس کو سزا دے دی جائے گی۔ تو سلطان کا جملہ ذرا سن لیجئے۔ کہنے لگا حضور آپ فرما رہے ہیں کہ وہ بے گناہ ہے، وہ گناہ گار بھی ہوتا تو آپ نے جو قدم ہمارے دربار میں رکھے ہیں، قدموں کی وجہ سے ہم اسے چھوڑ دیتے۔ کتنی عزت ہوتی تھی علماء کی، کتنی عزت ہے اولیاء کی، اور آج کے دور میں ہم ولیوں کا مذاق اڑاتے ہیں۔ ایسے نہیں میرے نبی نے کہا ذکر الصالحین عبادت، ولیوں کا ذکر عبادت ہے، یہ حدیث ہے، ولیوں کا ذکر عبادت ہے۔ اس لیے میں آپ سب سے کہتا ہوں میرے ساتھ شامل ہو جاؤ اس عبادت کے اندر، آؤ ہم اس عبادت کو پھیلائیں، ولیوں کا ذکر ہو۔ جب کسی کا ذکر کرتے ہیں وہ فوراً ان کو پتہ چل جاتا ہے، ایسے ہی جیسے آپ لوگوں نے آئی فون کے اوپر نمبر ڈائل کر دیا، وہ پھر توجہ فرماتے ہیں۔ اس چیز کو میں نے فیل کیا ہے، آپ بھی کر سکتے ہو، یہ میں کوئی کرامتیں یا ویسی چیزیں بیان نہیں کر رہا۔ پڑھو تم ولیوں کو، تم خود فیل کرو گے کہ تمہارا رابطہ ان سے ہو گیا ہے۔